السلام علیکم ناظرین، صہیونی عزائم کا ایک بڑا ترجمان دی اکانومسٹ میگزین ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس میگزین نے بایولوجیکل وار کے آغاز میں اپنے سر ورق پر ایک تصویر لگائی تھی جس میں گلوب کو ماسک پہنے دکھایا گیا تھا۔ اسی طرح ایک اور سر ورق میں انسان اور جانوروں نے ماسک لگائے ہوئے تھے اور ان کی ڈور ایک نادیدہ ہاتھ نے تھامی ہوئی تھی۔ یہاں نادیدہ ہاتھ سے مراد اس بایولوجیکل وار میں صہیونی خفیہ تنظیموں جیسے فری میسنز اور الومیناتی وغیرہ کا ہاتھ مراد تھا۔ اس کے بعد دنیا میں جو ہوا وہ ایک کھلا راز ہے۔ اس کے بعد اسی میگزین نے جبری ویکسین کی طرف اشارہ دیا اور آپ دنیا میں اس کی دوڑ بھی بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ اینٹی ماسک تحریکوں اور اینٹی ویکسین احتجاجات کے باوجود دنیا اسی طرف دھکیلی جا رہی ہے، اور عوام کی زبان بندی کے لیے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا مشورہ بھی غالباً اکتوبر 2020 کے سر ورق میں دیا گیا۔ اب حال ہی میں دی اکانومسٹ میں نئے صہیونی پلان کو دھڑلے سے بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ سکرین پر نظر آنے والے دی اکانومسٹ میگزین کے سر ورق کو اگر دیکھیں تو اس میں ایک نئی ایٹمی جنگ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جون 2020 کے سر ورق پر بھی اس جنگ کا اشارہ دیا جا چکا ہے۔ ناظرین، اب سنجیدہ حلقوں میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ ہتھیار کون اور کہاں استعمال کرے گا۔ غالب گمان یہی ہے کہ یہ بر صغیر کا خطہ ہے جہاں ایٹمی جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے بات کرتے ہیں افغانستان کی۔ افغانستان کی سرزمین پہلے سے تختہ مشق بنی ہوئی ہے۔ یہاں نئے امریکی صدر کی آمد کے بعد ٹرمپ کی افغان پالیسی کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اسی پالیسی کے تحت 1000 مزید پیشہ ور قاتل فوجی کور میں افغانستان بھیجے گئے ہیں۔ جو بائیڈن نے اعلانیہ یہ دھمکی دی ہے کہ ہم ٹرمپ کی افغان پالیسی پر نظر ثانی کریں گے۔ اس کے بعد طالبان نے جو بائیڈن کی افغان پالیسی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو ٹرمپ کے دور میں کیے جانے والے معاہدوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ افغانستان میں جو پیشہ ور قاتل فوجی کور میں بھیجے جا رہے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد عالمی دہشت گرد تنظیم بلیک واٹر یا زی کے تربیت یافتہ قاتلوں کی ہوگی۔ اس کے ذریعے خطے کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ اس خطے کا غیر مستحکم رہنا ہی بین الاقوامی طاقتوں کے مفاد میں ہے۔ ناظرین، اگر اس خطے اور اس کے آس پاس نظر دوڑی جائے تو ایران اور افغانستان کے اندر بہت سے معدنی وسائل پائے جاتے ہیں۔ ایران کے اندر گیس، قیمتی دھاتیں اور قیمتی پتھر وافر مقدار میں موجود ہیں۔ اسی طرح افغانستان کے اندر ہیلیم سمیت کئی اور قیمتی اور نایاب معدنیات موجود ہیں۔ 2010 کے ایک تخمینے کے مطابق افغانستان کے معدنی ذخائر کی مالیت $1 کھرب سے بھی زائد ہے۔ یقیناً امریکی یلغار کی ایک وجہ اس خطے کے اندر ان وسائل کا موجود ہونا بھی ہے جو مستقبل کی شیطان کی زیر تسلط معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن شاید امریکہ یہ بھول چکا تھا کہ افغان قوم ایک ایسی قوم ہے جو کبھی شکست تسلیم نہیں کرتی۔ روئے زمین پر گوریلا جنگ لڑنے کی سب سے تجربہ کار اور ماہر افغان قوم 4 نسلوں سے مسلسل حالت جنگ میں ہے۔ دادا، باپ، پوتا سبھی میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی گوریلا جنگ کی مہارت کو دنیا میں کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا ذکر کریں تو اسٹریٹجک حیثیت کے علاوہ اسلامی دنیا کی واحد نیوکلیئر پاور ہونے، منظم پیشہ ورانہ فوج اور مؤثر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نیٹ ورک کی وجہ سے پاکستان کسی بھی وقت گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ چائنا کی بات کریں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر چائنا نے مغرب کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ پہلے ہواوے اور اب شاؤمی پر مغرب کے تحفظات بتا رہے ہیں کہ چینی ٹیکنالوجی اور معاشی برتری کا توڑ کرنے کے لیے مغرب بےتاب نظر آتا ہے۔ ان کی معیشت کی بات کریں تو ایک برطانوی تھنک ٹینک کی تازہ رپورٹ کے مطابق بیجنگ 2028 تک دنیا کی موجودہ سب سے بڑی معیشت امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ اس سے قبل یہ اندازہ 2033 کا تھا۔ برطانوی تھنک ٹینک دی سینٹر فار اکنامکس اینڈ بزنس ریسرچ کی طرف سے جاری کردہ سالانہ رپورٹ کے مطابق امریکہ کا عالمی جی ڈی پی میں حصہ 2021 کے بعد سے کم ہوتا جائے گا اور نتیجتاً امریکہ کی جگہ چین دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن جائے گا۔ چائنا کی فوجی طاقت کی بات کریں تو انہوں نے لداخ میں انڈیا کے ساتھ جو ذلت آمیز سلوک کیا وہ دنیا کے لیے ایک ٹریلر تھا۔ سفارتی محاذ پر چائنا کی برتری دیکھنی ہو تو اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ لداخ کے معاملے پر پوری دنیا خاموش رہی، کسی نے ایک لفظ بھی بولنے کی جرت نہیں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ویٹو پاور والے با اثر ممالک میں سے بھی ایک ملک چین ہے۔ اگر فاشسٹ ریاست بھارت کی بات کی جائے تو یہ بھی خطے کی حکمرانی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ بھارت اپنی آبادی
اور طرز معاشرت کی وجہ سے ملٹی نیشنل کمپنیوں کی سب سے بڑی مارکیٹ بن چکا ہے۔ ایٹمی طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ بھارت آئی ٹی کے میدان میں بھی اپنے آدمی بین الاقوامی اداروں میں گھسا چکا ہے جو ان کی پالیسیوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ بھارت میں بنگلور اور چند دیگر ریاستیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مرکز بن چکی ہیں۔ اسی لیے فیس بک، گوگل اور دیگر کمپنیوں نے بھارت میں نہ صرف اپنے دفاتر بنا لیے ہیں بلکہ ان دفاتر کے اعلیٰ ترین عہدے بھی بھارتی باشندوں کو دیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ اس خطے میں موجود طاقتوں کا مختصر جائزہ تھا۔ اب سوچئے کہ اگر اس خطے میں امن، استحکام اور رواداری ہو تو دنیا کی پاور کا مرکز مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو جائے گا اور مشرق کا عروج مغرب کا زوال ثابت ہوگا۔ اسی ڈر سے مغرب مشرق میں مداخلت کے بہانے مسلسل ڈھونڈتا رہا ہے۔ اب ایک بہانہ اسے میانمار میں حکومت پر فوجی قبضے کی صورت میں بھی مل رہا ہے۔ ڈیئر ویورز، لگتے ہاتھوں یہ بھی بتاتا چلوں کہ انڈیا صرف تب تک خطے کے لیے خطرہ ہے جب تک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کی جائے۔ یہ بت پرست اور سازشی قوم مرے کو مارے شاہ مدار کے مصداق عمل کرتی ہے۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے ہمیشہ طاقت کے سامنے سر جھکایا ہے، نہ کہ مزاحمت کی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہندوستان پر جتنے بھی بیرونی حملہ آور آئے ان سب کے سامنے ہندوؤں نے سر جھکا دیے، اور وہ بیرونی حملہ آور چند ہزار فوج کے ساتھ یہاں غلبہ پا کر ان پر حکمرانی کرتے رہے۔ یہ بات واضح ہے کہ اگر آج خطے میں موجود دو بڑی طاقتوں میں سے ایک پاکستان یا چین یا دونوں مل کر انڈیا کی بربریت کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہی گلے کاٹنے والے ہندو قدموں میں لوٹتے نظر آئیں گے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ ایک نئی جنگ کس کی ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گزشتہ 100 سال سے زائد کی تاریخ بتاتی ہے کہ امریکی معیشت جنگوں کی محتاج ہے۔ وہ اتنے سالوں میں جتنی جنگیں لڑ چکا ہے وہی اس کی بڑھتی ہوئی معیشت اور ملک کی ترقی کا موجب ہیں۔ گزشتہ 100 سالوں میں امریکہ 25 سے زائد بڑی اور درجنوں چھوٹی جنگیں لڑ چکا ہے۔ بڑی جنگوں میں جنگ عظیم دوم، ویتنام، عراق اور افغانستان کی جنگیں زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ ایک صدی میں دنیا میں ہونے والی تقریباً ہر جنگ میں بالواسطہ یا بلا واسطہ امریکہ کا کردار رہا ہے، مگر ان سب جنگوں کے باوجود امریکی معیشت ترقی کرتی رہی کیونکہ یہ ان ممالک کے وسائل پر قبضہ کرتا، ان کی اسلحہ ساز فیکٹریاں اسلحہ بناتی اور بیچتیں۔ امریکی سیاستدان دنیا میں جنگی ماحول پیدا کر کے دونوں فریقین کو اسلحہ بھی بیچتے اور انہیں بلیک میل بھی کرتے۔ مگر اب گزشتہ کچھ عرصے سے امریکی معیشت تیزی سے زوال پذیر ہو رہی ہے۔ اس کی کئی وجوہات میں ایک وجہ امریکہ کے دنیاوی آقا اسرائیل کے بدلتے ہوئے رجحان بھی ہیں۔ اس تیزی سے گرتی ہوئی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے امریکہ کو ایک بڑی عالمی جنگ کی ضرورت ہے جو وہ اپنے سابقہ ریکارڈ کے مطابق اپنے سے دور کسی ایسے خطے میں شروع کرنا چاہتا ہے جہاں سے اس کے اثرات امریکہ پر براہ راست نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ لگتا ہے کہ اس مرتبہ یہ میدان جنگ بر صغیر میں سجانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ غالباً اسی لیے جو بائیڈن کی جانب سے ایران کو بھی تھپکی دی گئی ہے۔ ایران کو تھپکی دینے کا ایک مقصد افغانستان اور پاکستان کو پیغام دینے کے علاوہ عرب ممالک کو زیر نگین رکھنا بھی ہے۔ دوسری طرف کچھ عرب ممالک جو ترکی کے بڑھتے ہوئے عالمی رسوخ سے خوف زدہ ہیں اور اس کی راہ میں روڑے اٹکانا اپنا فرض سمجھتے ہیں، وہ انجاننے میں ترکی کو ایران کی طرف دھکیل رہے ہیں، جس کے نتیجے میں عرب و عجم کی جنگ، عرب و عجم کی خلیج مزید گہری ہو جائے گی اور اسلامی دنیا کی مزید تقسیم ہو جائے گی۔ مگر امریکی تھپکیوں پر خوش ہونے والے بھی جان لیں کہ امریکہ صرف مفادات کا پجاری ہے، دوستیاں یا تعلقات نبھانا اس کا وتیرہ کبھی نہیں رہا۔ اقبال بھی شاید انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ گئے تھے، اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فرزیں میں پیادہ، بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مہرۂ ناچیز، فرزیں سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ۔ لہٰذا محتاط رہیں اور دشمن کو پہچانیں۔ ناظرین، اس سب کے ساتھ ساتھ اس متوقع نئی ایٹمی جنگ کے ڈانڈے بدنام زمانہ ایجنڈا 21 یا ایجنڈا 2030 سے بھی ملتے ہیں، جس کے تحت دنیا کی آبادی کو کم ترین سطح پر لانا اور اسے صہیونی غلبے کے ماتحت کرنا مقصود ہے۔ بایولوجیکل وار سے بچے کچھ افراد کو ایٹمی جنگ کی بھینٹ چڑھایا جائے گا اور اس سے بھی بچ نکلنے والوں کو قحط و افلاس کے ذریعے کچلا جائے گا۔ یہ شیطانی سازشیں رچانے والے صرف اور صرف ہماری نااتفاقی،
پھوٹ، جاہ پرستی اور لالچ کے بلبوتے پر آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، اگر ہم سنبھل جائیں تو اس فتنے کو لگام دے سکتے ہیں۔